بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی روایت عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال تبعث الملائکۃ علی ابواب المسجد یوم الجمعہ یکتبون مجیء الناس فاذا خرج الامام طویت الصحف ورفعت الاقلام فتقول الملائکۃ بعضهم لبعض ما حبس فلانا فتقول الملائکہ اللہم ان کان ضالا فاہدہ وان کان مریضا فاشفہ وان کان عائلا فاغنہ رواہ ابن خزیمہ او کما قال۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن فرشتوں کو مساجد کے دروازوں پر بھیج دیا جاتا ہے جو لوگوں کی آمد لکھتے رہتے ہیں۔ جب امام آ جاتا ہے تو رجسٹر بند کر کے قلم روک لیتے ہیں۔ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں فلاں آدمی کو جمعہ میں آنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ، اگر وہ گمراہ ہے تو اسے ہدایت دے، اگر وہ بیمار ہے تو اسے شفا دے، اگر وہ تنگ دست ہے تو اسے دولت مند بنا دے۔ حدیث کو ابن خزیمہ نے لیا، اور ایک اور روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے وہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، فرشتے جمعۃ المبارک کے دن مسجد کے دروازوں پر بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو ان کے درجوں کے مطابق لکھتے ہیں۔ پس بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے کسی شخص نے قربانی کے لیے مکہ مکرمہ میں اونٹ بھیجا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے کسی نے ایک گائے کی قربانی کے لیے بھیجی، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جیسے کسی نے ایک مرغی قربانی کے لیے بھیجی، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے کسی نے ایک چڑیا جو ہے اللہ کے راستے میں ذبح کی اور ذبح کے لیے ارسال کی، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے کسی نے ایک انڈا اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے جو ہے بھیجا۔ اس حدیث کو امام نسائی نے، ابن خزیمہ نے، ابن حبان نے اور ابو یعلا نے روایت کیا، جبکہ پہلی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کو ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں لیا ہے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے دونوں احادیث کو خیر الکلام فی الجمعۃ سید الایام میں لیا ہے۔ حدیث کا نمبر کتاب کے مطابق 24 اور 25 ہے۔ آئیے پہلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں کہ عمر بن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی کہ آقا علیہ السلام نے جمعہ کے دن فرشتوں کی مساجد میں آمد کا ذکر فرمایا، یعنی جمعہ کا دن یوم مشہود ہے، اس دن بڑے کثیر تعداد میں فرشتے جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں۔ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو جمعرات کی عصر سے ہی فرشتوں کا ہجوم شروع ہو جاتا ہے، اور دیگر مساجد میں جب جمعہ کا دن طلوع ہوتا ہے اور اس کے بعد ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، یعنی زوال ڈھل جاتا ہے اور ظہر شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت فرشتے جو ہے مساجد کے دروازوں پر اللہ کے اذن سے پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جتنی دنیا میں مساجد ہیں، ہر مسجد کے دروازے کے باہر فرشتے اپنی ڈیوٹی پر جو ہے موجود ہوتے ہیں، اور ان کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک رجسٹر، دوسرا ان کے پاس قلم۔ جو شخص بھی آیا فرشتے نے اس کو جو ہے وہ نوٹ کیا۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ وہ رجسٹر کس نوعیت کا ہے اور وہ قلم کیسے ہیں۔ آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آج کمپیوٹرائز زمانہ ہے کہ جو آدمی آ رہا ہے اس کو جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے۔ کوئی جو ہے وہ سی سی ٹی وی کے ذریعے سے انہیں نوٹ کر رہے ہیں، سیکورٹی والے جانچ کر رہے ہیں کہ فلاں آدمی اس وقت داخل ہو گیا، اس کا ریکارڈ لکھ لیا گیا۔ اسی طرح سے اللہ کے نظام میں جو بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جس طرح وہ فرشتے، اس کو جب قلم کا بھی تصور نہیں تھا اس وقت بھی فرشتے جو ہے وہ اس طریقے سے آ رہے تھے اور نوٹ کر رہے تھے، لہٰذا ان کو کرامن کاتبین، جو دو فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کو بھی کرامن کاتبین قرآن نے کہا کہ جو سیکرٹ رائٹرز ہیں، جو سیکرٹ رائٹرز ہیں، جو لکھ رہے ہیں ہر شے کو۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن مساجد کے باہر فرشتوں نے اپنی ڈیوٹیاں جو ہے وہ لی ہوئی ہیں، اور وہ لکھتے جاتے ہیں۔ جو ہی امام
جو ہے وہ اپنے خطبہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور قلم روک لیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے ذکر کی سماعت کے لیے آئے ہیں۔ اور یہاں ایک تنبیہ یہ بھی ہے کہ ہمیں بر وقت جو ہے اس موقع پر حاضر ہو جانا چاہیے، تاکہ امام کے آتے ہی فرشتوں نے جب اپنا رجسٹر بند کر لیا تو اب ان کی کاؤنٹنگ ان فرشتوں کے ذریعے سے تو نہیں ہوگی، البتہ جو نماز کا درجہ ہے یا ثواب ہے وہ اس مقتدی کو مل جائے گا۔ تو لہٰذا بر وقت اپنے آپ کو اس میں لازم کرنا چاہیے کہ بندہ جو ہے بر وقت اپنے مقام پر جو ہے پہنچے۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد پھر وہ جب رجسٹر بند کر لیتے ہیں تو فرشتے جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ خطبہ کو سنتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے وہ پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں آدمی جو نماز میں آیا کرتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا، وہ نہیں آیا ہے۔ پھر وہ فرشتے اس بندے کے لیے دعا شروع کر دیتے ہیں، اور 3 دعائیں اس آدمی کے لیے جو ہے کی جاتی ہیں۔ اگر وہ راستہ بھول گیا ہے تو یا اللہ اسے ہدایت دے دے، کیونکہ وہ آنے والا فرشتوں کے نوٹس میں ہے کہ وہ بھی مسلمان ہیں، اس نے بھی جمعہ میں شریک ہونا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ راستہ بھول گیا ہو یا کوئی اور چیز کسی نے اس کو جو ہے وہ گمراہ کر دیا ہو، کسی نے اس کو کہا ہو نماز پڑھنے جاؤ گے کیا ملے گا، یہاں بیٹھو 4 پیسے کماؤ گے، الغرض یہ کہ شیطان نفس دنیا نے اس کو روک لیا، تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے انکان ضالن فادہی، اگر وہ بھول گیا ہے، اگر اسے یاد نہیں رہا یا کسی نے اسے بہکا دیا ہے تو یا اللہ اسے ہدایت عطا فرما، اگر وہ بیمار ہے تو یا اللہ اسے شفا عطا فرما، اگر وہ تنگ دست ہے تو اسے دولت مند بنا دے۔ یہ فرشتے اسے دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ دعائیں جو ہے کروا رہا ہے، ان لوگوں کے لیے جو جمعہ کے دن قدم بڑھاتے ہیں، جمعہ کے دن سعی کرتے ہیں، جمعہ کے دن کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں کہا گیا کہ مسجد کے گیٹس پر جو ہے فرشتے موجود ہوتے ہیں اور لوگوں کو ان کے درجوں کے مطابق کاؤنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ ایک اور فرشتوں کا گروہ ہے یا وہی گروہ ہے۔ ان میں سے پھر بعضوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ آنے والوں کے حساب سے، ان کی نیتوں کے حساب سے ان کے درجے جو ہے متعین کر رہے ہیں، ان کے ٹائمنگ کے حساب سے درجے متعین کر رہے ہیں۔ کون جو ہے وہ آن ٹائم پہنچا ہے تو اس کے لیے درجہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو جلدی تشریف لانے پر جو ہے وہ قربانی، جیسے اس نے مکہ المکرمہ میں اونٹ کی قربانی بھیجی ہے جو سب سے اعلیٰ قربانی ہے، اور پھر اس کے بعد آنے والوں کے لیے گائے کی قربانی کے بھیجنے کا درجہ لکھا جاتا ہے، اور وہ بھی حرم کے اندر، اس سے بھی آپ اندازہ کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد جو آتے ہیں ان کے لیے گویا ایک مرغی اس نے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ قربانی کے لیے بھیجی ہے۔ گویا کہ مرغی کی قربانی تو نہیں ہوتی، شرعی قربانی تو اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ وغیرہ کی ہوتی ہے، لیکن یہ بات سمجھانے کے لیے کہی جا رہی ہے کہ گویا اس نے مرغی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں بھیجی تاکہ فقراء کے لیے اس کو قربان کیا جائے۔ اسی طرح سے چڑیا کا درجہ بیان کیا، جو لوگ اپنی نیتوں کے اعتبار سے یا اپنے ٹائمنگ کے اعتبار سے جو ہے وہ نیچے آتے گئے تو ان کے درجات بھی جو ہے وہ ہلکے ہوتے چلے گئے۔ مراد اور بتانا مقصود یہ ہے کہ جمعہ کے دن جب لوگ جو ہے غسل کر کے خوشبو لگا کر یا تیل لگا کر اپنے گھر سے نماز جمعہ کے لیے نکلتے ہیں اور بالکل اطمینان کے ساتھ آ کر مسجد میں جو ہے وہ خاموش رہ کر جمعہ کی ادائیگی کرتے ہیں، یہ درجات ان کے لیے جو ہے وہ عطا کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو درود و سلام سے مزین کرنے اور ظاہر کو اچھے لباس کے ساتھ، خوشبو کے ساتھ اور جمعہ کے دن پابندی کے ساتھ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔